صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ماہ جمادی ثانی کے اندر خاص طور پر 22 جمادی ثانی میں امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول یار غار و بازار عتیق و صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی یاد آپ کی یوم کے حوالے سے اب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا. حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محترم و مکرم، حضور کی آل، حضور کے اصحاب، اور پھر اصحاب میں سے اصحاب بدر کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا. اصحاب میں سے بیت رضوان کے اندر شامل ہونے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام میں سے عطا فرمایا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور وہ عشرہ مبشرہ ہوئے. اور پھر تمام جماعت صحابہ کے اندر جو افضلیت و فوقیت رکھتے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کلم وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن خلفائے راشدین کے لیے حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ. خلفائے راشدین کے اندر مولا کائنات کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا. عثمان ذو النورین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا. لیکن تمام جماعت صحابہ میں، تمام جماعت خلفائے راشدین کے اندر اگر کسی کو افضلیت کا درجہ اور مقام ملا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بچپن سے بڑی رفاقت تھی. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال. اس وقت سے دوستی ہے. اور پھر یہ دوستی چلتے چلتے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی عمر مبارک 40 سال ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 38 سال ہے. یعنی ابھی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی سنگت، آپ کی دوستی، ایک دوسرے کے گھر آنا. بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور میرے بابا جان کے ساتھ بیٹھتے تھے. کبھی صبح تشریف لاتے، کبھی رات کو تشریف لاتے. تو ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے، آپ کی جو جوانی ہے، وہ اتنی پاکیزہ گزری ہے کہ باوجود اس کے کہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا لیکن کسی بھی چیز سے آپ آلودہ نہیں ہوئے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک صاف رکھا. وہ جو ارواح نے اعلان کیا تھا الست بربکم، عالم ارواح کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا تمام روحوں سے، تمام انسانیت کی روحوں سے کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا اے مالک و مولا تو ہمارا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا اس کے والدین فوالداہ یحودان ینصران، اس کے والدین کو اس کو یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، کو کیا بناتا ہے، کو کیا بناتا ہے.
لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو الست بربکم کی صدا کے اندر بلا اس نے کہا ہوتا ہے، اسی بلا پر وہ فطرت پر اور توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فطرت پر پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ کے بچپن کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے ملفوظات شریف کے اندر، دوسرے بزرگوں نے، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، سب نے یہ بچپن کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کے والد گرامی نے اسلام نہیں قبول کیا، آپ کو بت خانے میں لے کر کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو بت خانے کے اندر۔ آپ کے والد باہر نکلے، آپ نے اس بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دو۔ بت کیا بولے گا، وہ خاموش رہا۔ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس بت کو مارا کہ بت پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ بچپن ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ والد غصے کے اندر گھر آئے اور گھر آ کے ان کی والدہ سے کہا کہ اس بچے نے آج کیا کام کیا کہ ہمارے خدا کو پتھر مار کے زمین پہ گرا دیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتی تھی اور مجھے آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک عتیق و صدیق عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا یہ بچہ آسمانوں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی صدیق ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ رکھا ہے، اس بچے کو کچھ نہ کہنا۔ آپ نے اپنا بچپن پاکیزہ گزارا، جوانی تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کے اندر گزر جاتی ہے۔ خود آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت شراب مٹکوں کے اندر بازار کے اندر بیٹھ بیٹھ کر لوگ پیا کرتے تھے اور بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے، بےہودہ قسم کے اشعار کہتے تھے اور عجیب و غریب قسم کے حرکات۔ فرمایا بحمد اللہ تعالیٰ آج تک میں نے نہ کبھی بےہودہ شعر کہا ہے، نہ بےہودہ بات کہی ہے، اور نہ میں نے اپنے منہ کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب لگائی ہے۔ فرمایا اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بچپن پاکیزگی کے اندر گزرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعلق مل گیا، اس کے بعد تو پھر ایک ماحول ہی بدل جاتا ہے، پھر احوال ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک پاکیزہ ماحول ہے۔ الجنس یمیل الی جنسہ، جیسا مزاج حضور کا ویسا مزاج آپ کا، جیسی طبیعت، اور آپ اپنی ہر پسند کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کو بھی دعوت دی، اپنے خاندان کو بھی دعوت دی، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تردد کیا۔ میں سوچتا ہوں، کل بتاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ فرمایا ایک میرا ابو بکر ہے، میں نے اس کو اسلام پیش کیا، اس نے کوئی توقف نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا، کوئی سوچ و بچار نہیں کی، گویا کہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، زمین بالکل تیار تھی۔ فرمایا جیسے ہی میرے اسلام کی دعوت دی آپ نے فوراً اسلام قبول فرما دیا۔ ان اول اسلم اسلام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ کمصداق آتم، ایک ذات وہ ہے جو سچ کو لے کر آئی۔ فرمایا سب سے پہلے اس سچ کی جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اولیت کی توفیق عطا فرمائی، سچ حضور کے لے کر آئے، اس کے بعد دوسرے اس سچ کو قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام قبول کرنے والے پہلے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ خواتین کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، خواتین میں آپ نے پہلے اسلام قبول کیا۔ بچوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن آزاد رجال میں سے، مردوں میں سے عاقل بالغ اگر کسی شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے نام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض نے کہا کہ عبد الکعبہ آپ کا نام تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ نہیں، بچپن سے آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق و صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ دنیا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سمی عتیقاً، اس دن سے فرمایا آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ تو آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق و صدیق ہے، ابو بکر کنیت ہے، اور آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ یہ چھٹی پشت کے اندر آ کر آپ کا جو نسب ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ مرہ بن کعب پر آپ کا نسب مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ تیمی ہیں قریش کے اندر۔ تیمی جو خاندان ہے قریش کے اندر مختلف خاندان کے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ کسی کو کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، کسی کی کیا تھی۔ آپ کا جو تیمی خاندان ہے، آپ کے وجاہت بڑی تھی، اور آپ کو خاص طور پر جو دیت اور خون بہاؤ کے فیصلے تھے وہ آپ کا خاندان کیا کرتا تھا۔ قریش کے اندر معزز ترین لوگ شرافت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، سچائی اور عدالت کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مسلم تھی، اور آپ کا خاندان جو ہے دیت کے اور خون بہاؤ کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ آپ کا بچپن بہت پاکیزگی کے ساتھ گزرا۔ آپ نے کسی بھی چیز کے اندر، کوئی بت کے اندر کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کوئی لغو شعر نہیں کہا، بلکہ اپنی جوانی کو پاکیزہ گزارا، اور گزارتے گزارتے اللہ اکبر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ کیسا اسلام قبول کیا، کیسا ایمان قبول کیا؟ ایک میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اس کو سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا بڑا وزنی ایمان ہے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی حیل و حجت کے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت میں کل بتاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، مشورہ کل، فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجع بہم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان باری ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اکمل الایمان بنایا، وہ کامل الایمان بنایا۔ ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، صداقت کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جس وقت ابو جہل نے کہا کہ تیرے یار نے یہ کیا بات کر دی، راتوں رات معراج پر گئے واپس آ گئے، مسجد اقصیٰ گئے واپس آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، انی اصدق تصدیق، انی اصدقہ بابعد من ذالک، تم کیا بات کرتے ہو بیت المقدس کی اور آسمان کی؟ آسمان تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ فرمایا صبح و شام ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، وہ اس سے بھی آگے کی بات کریں تو سب سے پہلے میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ انی اصدقہ بابعد من ذالک، سب سے پہلے اگر کوئی تصدیق کرنے والا ہے تو فرمایا کہ وہ ابو بکر تصدیق کرے گا اس کی۔ اسلام جب قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حکم یہ تھا کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو تم نے چھپا کر رکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار فرمایا، اس کے اندر سب سے پہلے بھی نام آتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ خاندان مخالف ہو گیا، ماموں مخالف ہو گئے، آپ کو اتنا مارا، لہو لہان کر دیا، اور مار مار کے جب آپ ادموئے ہو گئے، آپ کو اٹھا کر لایا گیا گھر،
آپ کی والدہ آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے دینے لگی، آپ نے فرمایا کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کس حال کے اندر ہے۔ اور فرمایا پہلے میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھوں گا اور اس کے بعد میں کچھ کھاؤں پیوں گا۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، تو اظہار اسلام فرمایا، اور اس اظہار اسلام کے اندر جو تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی، وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سب قتلے گئے وہ ایمان کے اندر، سب قتلے گئے ہر چیز کے اندر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان کہ آپ تو ہر چیز کے اندر سبقت لے گئے، قبول اسلام کے اندر بھی سبقت لے گئے، اظہار اسلام کے اندر بھی سبقت لے گئے، اور تبلیغ اسلام کے جو پہلے مبلغ ہیں اسلام کے، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی حضور علیہ السلام کے بعد، وہ ذات ہے تو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے یہ بھی آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی 4 نسلیں نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ صحابیت کا درجہ، صرف اسلام نہیں بلکہ صحابیت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اظہار اسلام کے اعتبار سے دیکھیں، قبول اسلام کے اعتبار سے دیکھیں، صحابیت کے نسل در نسل ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے دیکھیں تو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جب تبلیغ فرمائی تو تبلیغ کا آپ کا انداز بڑا پیارا تھا۔ خود چونکہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے تاجروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کلیس کو جس کو کہتے ہیں آپ، ان کو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی، اور آپ کے ذریعے بڑی بڑی شخصیات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو آپ کی دعوت پر لائے، سبحان اللہ فرمانے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لے کر آئے، اسلام کے جلیل القدر صحابی، مقام رکھنے والے، وہ اسلام لے کر آئے تو آپ کی دعوت پر لے کر آئے۔ کئی لوگ اور آل مکہ میں سے، شرفائے مکہ میں سے، رؤسائے مکہ میں سے تاجر لوگوں کو آپ نے محبت سے، پیار سے دعوت دی۔ تو اس اعتبار سے حضور کے بعد اگر کوئی مبلغ بھی ہوا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ مکرمہ کے اندر تکالیف، مشکلات بڑھتے 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 13 برس گزر گئے۔ یہ مشکل ترین سال تھے 13 سال۔ 13 سال یہ کٹھن ترین سال تھے، مشکل ترین سال تھے، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور علیہ السلام کے اصحاب نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی کے اندر جو ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور کیا گیا، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا، اور خاص طور پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ لیکن ہر جگہ پر، ہر مقام پر اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کی جائے۔ مسلمانوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی، اور اس کے بعد ہجرت کا وقت آ گیا مدینہ منورہ شریف کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، چونکہ تکلیف بہت بڑھ چکی تھی اور اتنا زیادہ ستایا جا رہا تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، اور ظلم کی انتہا تھی۔ آپ کا وہ ظالم جو مالک تھا، آپ غلام تھے اس کے، وہ گرم دھوپ کے اندر آپ کو لٹاتا اور کوڑے مارتا، پتھر رکھتا، پھر پوچھتا کہ بتاؤ، تو تب بھی آپ کی زبان سے احد احد نکلتا ہے۔ اچھا، دنیا کے جتنے بھی انقلاب ہیں، فرانس کا انقلاب دیکھیں، ایران کا انقلاب دیکھیں، ہمارے یہاں کے جتنے بھی انقلابات ہیں، مظلوموں کے ساتھی اور فلانا ٹمکانا، وہ سارے کے سارے مظلوموں کے ساتھی جب ان کے پاس طاقت آتی ہے تو وہی سب سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے جو رفقا ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے جو ساتھی ہیں، سب سے پہلے یا تو ان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا ان کی زندگی ختم کی جاتی ہے۔ لیکن ایک پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایک انقلاب محمدی نظر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ فرماتے ہیں، فرمائے میرا بلال کہاں ہے؟
آج فتح مکہ کا موقع ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر میرا بلال چڑھے گا۔ بڑے بڑے قریشی خوبصورت قسم کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے مسلمان ہو کر کھڑے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے منہاج نبوت۔ نہج نبوت پر اگر کوئی انقلاب ہے تو وہ یہ انقلاب ہے کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ اولین ترین قربانیاں دی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم و ستم مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو بلال کو آزاد کر دے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا تو وہ مال بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ ومال انفاق علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں، بس آپ کو دیکھتا رہوں، والجلوس بین یدیک، اور یا رسول اللہ میری زندگی کی تمنا ہے کہ آپ کی صحبت و مجلس میں بیٹھا رہوں۔ تو جیسا کوئی موقع آتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اچھل کے آتے۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر بھی جب مسجد نبوی کی جگہ لی گئی اور سودا ہوا مسجد نبوی کی اس جگہ کا، یتیموں کی جگہ تھی، حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے مال دینے والا، تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق جو تھوڑا بہت پیسہ بچا ہوا سارا خرچ ختم۔ سب سے پہلی پیمنٹ آج بڑے بڑے بادشاہ سرمایہ لگا رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے بادشاہ ہو تم میرے ابو بکر صدیق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو، جو سب سے پہلی پیمنٹ فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بلال حبشی کی آزادی کے لیے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے اور بڑا کاروباری سمجھتے تھے کہ تم بہت اچھے کاروباری سمجھدار قسم کے تاجر ہو، لیکن یہ آج کیا کیا تم نے؟ ان کے والد گرامی بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی ناراض ہوئے کہ ابو بکر یہ کیا کام کیا؟ یہ غلاموں کے اوپر تم پیسے لگا رہے ہو، کسی اچھی جگہ پیسے لگاؤ، اس کا ریٹرن ہو، کامیابی ہو، تمہارے دست و بازو بڑھیں۔ لوگوں نے تان کیا کہ ہم تو تمہیں کامیاب تاجر سمجھتے تھے کہ تم کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم زندگی بھر جو سودے کرتا رہا وہ سودے کچھ بھی نہیں ہیں، اگر کوئی سودا کیا ہے تو آج کامیاب و کامران سودا کیا۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمنا پر سودا کیا۔ فرمایا کہ ہاں لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ابو بکر صدیق نے یہ مال خرچ کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے غیرت جلال میں آئی، حضرت جبریل علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا سے بھیجا، فرمایا جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ میرے محبوب کے یہ پیار کرنے والے صحابی ابو بکر، فرمایا کہ ان کا کوئی بھی کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا اس نے مال کسی احسان کے بدلے میں خرچ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ جو سورہ لائل کی آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے جو رب کائنات نے 2-3 کلمات استعمال فرمائے ہیں، اس کو پڑھ کے انسان تھوڑی سی توجہ کرتا ہے قرآن کی طرف تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے ان آیات طیبات پر۔ واللیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ ایک وہ ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، وَصَدَّقَ اور تصدیق کرنے والا ہے اچھائی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ تکذیب کرنے والا ہے، بخیل ہے۔ پہلی 3 صفات کو دیکھیے آپ، قرآن کی طرف توجہ کریں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ کیا چیز ہے؟ عطا کرنے والا، سخی ہے، خرچ کرنے والا ہے، اتقا ہے، فرمایا سب سے زیادہ متقی ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کہ دیکھیں آپ تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خرچ کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تقوی کے اعتبار سے اتقا دیکھیں
تو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا سچائی لانے والے، تصدیق کرنے والے دونوں متقین ہیں۔ یہاں پر پھر رب کائنات نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان قریب رب تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کرے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، خرچ کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب کی رضا مل جائے۔ اور سنو ان قریب اسے اس کے رب کی رضا مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنا مال خرچ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے مکہ مکرمہ کے کٹھن ترین مشکل ترین دن، مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ حضور امیر المجاہدین تشریف لائے ہوئے تھے یہاں، تو میں نے کہا حضور ہم نے یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر مشکل ترین وقت گزارا، سٹے لگا ہوا تھا، پولیس کھڑی ہے، KDA کھڑی ہے، KBCA کھڑی ہے، اور ان مشکل حالات کے اندر ہم نے یہاں پر نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے امامت سے رخصت عطا فرما دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے رک جاؤ، 13 برس پورے کر لو جو مکہ مکرمہ کی حضور کی زندگی ہے۔ فرمایا وہ مشکلات نسبت ہو جائے گی حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کے ساتھ۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی وہ جو مکی زندگی کے 13 برس سے مشکلات کے، اس کو پورے کر لو تاکہ تمہیں بھی وہ نسبت مل جائے وہ مشکلات حالات کی۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ 13 برس بہت مشکلات کے اندر گزارے۔ ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، لیکن ایک نسبت و برکت کے لیے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار چاروں طرف جو ہے اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، انعام رکھ دیا ہے، خفیہ معاملہ ہے۔ آپ نے جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ تیار رہنا، شاید ہمیں کسی سفر پر جانا پڑے۔ پھر تھوڑے دن بعد حضور نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن ہے اور وہ رات ہے، آج تک جو ہے میرا گھوڑا بھی تیار ہے اور میں بھی تیار ہوں، کبھی سویا نہیں ہوں کہ کب میرے آقا کا حکم آ جاتا۔ اللہ اکبر، وہ حکم آ گیا، نکل پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ ہم پہلے غار ثور کے اندر تھوڑی سی پناہ لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے پیچھا کرنے والے لوگ ہیں یہ ان سے ہم دور ہٹ جائیں اور پھر ہم سفر کریے نکل پڑے۔ غار ثور کی طرف چونکہ چلے، اس زمانے کے اندر چونکہ روڑیں پختہ نہیں ہوتی تھی، زمین کچی ہوتی تھی، تو کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر جو ہے وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار پر چڑھنے لگے اپنے پنجوں اور اپنے ہاتھوں کے بل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک زخمی ہو گئے۔ غار ہے، پتھریلی زمین ہے، مشکل ترین ہے، کانٹے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسباب کو اختیار کیا۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسے چاہیں گزر جائیں، لیکن یہ امت کے لیے کہ سبق دیا ہے کہ اسباب کو، دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ توکل اپنی جگہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کے بل اور پنجوں کے بل کے نشان، پورا نشان نہ آئے پاؤں کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرح نہ چلیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ جوان آدمی اس غار پر نہیں چڑھ سکتا ہے بغیر کسی سامان کے۔ بار نبوت کو اٹھا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابوبکر تیرے نصیب پر قربان کہ آج تو نے خاتم النبیین بار نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور غار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ غار میں پہنچے، غار میں جب پہنچے چاروں طرف اندھیرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سارے سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر لیا، لیکن ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے جب پہنچے، وہ کھوجی پیچھے سے چلتے آئے اور وہ ہاتھوں کے نشان پر بھی چلتے جو ہے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ باہر باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ وہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ۔ رب تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیں آپ، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا اپنی جگہ، لیکن جیسے حضور علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، رب کے حکم سے ایک مکڑی نے وہاں پر جالا تن دیا، ایک کبوتری نے آ کر انڈا دے دیا۔ وہ وہاں پر پہنچے اور آ کر کہنے لگے، کھوجی کہنے لگا کہ اس کے آگے گئے۔ ایک بڑا
کافر تھا ان کے ساتھ، وہ کہنے لگا کیا ہو گیا، یہ مکڑی محمد کی پیدائش سے پہلے کا جال بنا ہوا ہے، کدھر اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ وہیں سے وہ واپس ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ غار کے اندر کا منظر، انگوٹھا رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حضور آرام فرما رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں، سانپ نکلتا ہے، سانپ ڈستا ہے، اللہ اکبر، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی تعظیم کے لیے ہلتے بھی نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور حضور کے چہرہ انور پر۔ ابوبکر کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی جان کو مار دیا، اپنا گھر بار مار دیا، اپنا مال قربان کر دیا، پر رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ آخری بات قرآن کی، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ مرکزی بات ہے نوجوانوں کے لیے، قرآن اللہ کا میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن اور شان صدیق اکبر، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نوجوانوں سنو۔ آج دنیا جہان کے اندر رافضیت اور تفضیلیت بات بات کی بولی بول رہے ہیں، ارے اللہ کا کلام تو پڑھ لو کہ رب ان کو کیا مقام عطا فرما رہا ہے، مصطفیٰ کریم ان کو کیا درجہ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو نکلنا پڑا، جب وہ نکلے کفار کی شرارتوں کی وجہ سے، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا غار کے اندر دو میں سے دوسرا، دو ہی ہیں غار کے اندر، کسی تیسرے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی کہے کہ نہیں وہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے فلاں کے لیے قرآن اتراؤ، ہو سکتا ہے فلاں، فرمایا ہے ہی کوئی نہیں ہے، ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لانے والے، ایک تصدیق کرنے والے، ایک غار کا ساتھی ہے، یار غار ہے، اللہ اکبر۔ ثانی اثنین، فرمایا دو میں دوسرا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے، یہ جو صاحب لفظ ہے، یہ جو قرآن کے اندر میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اسی صاحب سے صحابی بنا ہے، اصحابی بنے ہیں، صحابہ کرام بنے، اس کا یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے۔ پتہ چلا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے اندر اگر کسی کی صحابیت، نوجوان توجہ کیجئے گا، اگر کسی کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا پھر رب نے کیسے مدد کی کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، اللہ نے اس فوج کو بھیج دیا، فرمایا کہ جس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، بجنود لم تروہا، ایسی جنود کو بھیجا، ایسی فوج کو بھیجا کہ جس کو دیکھا نہیں جا رہا، فرمایا کس کی مدد کے لیے؟ اپنے محبوب کی اور یار غار کی مدد کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجا۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے، استقبال ہوا، جو کچھ معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلے جمعے کے ذکر کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ یار غار کے صدقے ہمیں بھی حضور کی محبت عطا فرمائے، کمال ایمان عطا فرمائے، حضور پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے یار غار کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔